اسلام دی خبر حسین تو پوچھ جیڑا لاشاں ڈھوہیندا تھکے اصغر دتے اکبر دتے اتے گھوٹ کوہین سے یکے مرج البحرین دے موتی ہن قول اقرار دے پکے. سامعین ذی وقار، میری مجلس، میری مراد محترم المقام جناب سید رضی محمد صاحب، حاضر جلیل حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن فیض صاحب اور اس محمد میڈیکل کالج کے تمام سٹاف اور انتظامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں انتظامیہ کو ڈاکٹر شمس العارفین صاحب اور ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب اور ان کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہوگی، میں ابھی پوچھ رہا تھا کہ آج کیا انقلاب آ گیا ہے کہ آج مجھے اس بارش کے عالم میں کچھ تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سختی کی ہے، تو میں نے کہا یہ تو میں کافی عرصے سے بول رہا تھا کہ سختی ہوگی تو کام بنے گا. چلو شکر ہے، دیر آیت درست آیت. ہمارے جتنی طلباء اور طالبات ہیں وہ مجھے کوس رہے ہوں گے کہ شاید یہ ان مولویوں کی آگ لگائی ہوئی کام آ رہی. تو بھائی میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا تھا تاکہ جتنی دیر آپ وہاں کمرے کے اندر بیٹھیں گے یقیناً یا تو آج کل اس بیماری کو چلائیں گے یا بیٹھ کے گفتگو کریں گے. لغویات، بے حیائی کی باتیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور اس کے نواسوں کا ذکر پاک ہو، تو آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے. یہ دو رخ ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. ایک یزیدی اور ایک حسینی. ایک رخ یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے. یزید کا کام کیا ہے؟ یزید کا کام یہ ہے نماز نہ پڑھنا، یہ یزید کا کام. جوا کھیلنا، یہ یزید کا کام. شراب پینا، یہ اگر آپ بولتے جاؤ گے تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ سن رہے ہو. آپ میں سے تو الحمدللہ کوئی شراب نہیں پیتا اور نمازی بھی ہیں آپ، چاہے میری بچیاں ہوں یا میرے بچے ہوں یا اسٹاف ہو. تو گویا نماز نہ پڑھنا یزیدیت، جوا کھیلنا یزیدیت، زنا کرنا یزیدیت، شراب پینا یزیدیت، کسی کا مال دبا جانا یزیدیت، کسی انسان کی انسانیت کا خیال نہ کرنا یزیدیت ہے. اور دوسری طرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد یہ یوم عاشور کی رات، 10 محرم الحرام شریف کی رات آپ ساری رات ایسے گزار دیتے ہیں. لیکن آج جس کا ذکر پاک ہو رہا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، میرے وہ پیر لجپال پیر حسین اور اس کی پورے خاندان والے ساری رات خیمے میں بیٹھ کے یا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا اللہ کی بارگاہ میں اپنی زمین کو چھپا رہے تھے. تو گویا یہ حسینیت ہے، نماز پڑھنا حسین نے یہی سکھایا ہے ہمیں
کہ دیکھ لو میں نے سب کچھ قربان کر دیا. کیوں کیا؟ یزید نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. میں نے کیوں نہیں دیا؟ جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے یا حضرت صاحب بیٹھے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر لوگ جو ہیں حاکم وقت ہے ان کی اطاعت. لیکن حاکم وقت بھی اس کی اطاعت ضروری ہے جو خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرتا، میرے امام علی مقام یوم حسین کو جب یزید نے کہا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، تو میرے حسین نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو انہوں نے مصطفیٰ نے دیکھا ہے اور چوما ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جسے میرے بابا علی مرتضیٰ نے چوما ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جسے میری ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چوما ہے. یہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ گیا ہے. اب یہ کسی جدید پلید لعنتی مردود کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. لہذا میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. حضرت خواجہ خواجان والی ہندوستان حضرت خواجہ غریب الواد معین الدین والحق معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پیارا شعر کہا جو آپ کے سامنے ہے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. کیا مانا؟ یہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. حسین خود دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے وہ بے نمازی تھا، حسین نمازی تھا. وہ شرابی تھا، حسین شرابی نہیں تھا. حسین قرآن کا قاری تھا، حسین دین کا عالم تھا، حسین نان مصطفیٰ کا نواسا تھا، حسین اپنے نانے کے دین کو بچانے والا تھا. اس لیے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. فرمایا اگر آج میں نے ہاتھ دے دیا پھر یہ روایت بن جائے گی، قیامت تک یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا پڑے گا. نہ، اگر ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف یزید ہو، ایک طرف حسین ہو، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور دوسری طرف یزیدیت کا ذکر ہو، تو فرمایا پھر حسینیت کی طرف چلے جاؤ، یزیدیت کی طرف نہیں جاؤ. حقا کے بنا ایک لا الہ ہست حسین. حسین لا الہ کی بنیاد ہے، بنا ہے میرا لجپال حسین. عزیزان ذیلخوار، میں اپنے تمام طلباء اور اپنی تمام بچیوں سے بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آپ کے اندر وہی جذبہ حسینیت ہونا چاہیے. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. اور یہ سیرت صرف محمد میڈیکل کالج کے اندر نہیں نظر آنی چاہیے. یہی جب آپ جائیں کسی ہاسپٹل کے اندر تو وہاں بھی نظر آنی چاہیے، اپنی پرائیویٹ کلینک پہ بھی نظر آنی چاہیے. وہاں بھی کوئی یزیدی کردار ادا نہ کرنا بلکہ وہاں بھی بیٹھ کے حسینی کردار ادا کرنا. اچھا، پہلے مولانا صاحب کہتے تھے بھئی ہر ڈپارٹمنٹ میں یزید بیٹھا ہے. میں کہتا ہوں یزید تو یزید گیا مر گیا، اب یزید کیا ہوگا؟ تو اب مجھے جیسے جیسے وقت گزرا تو مجھے تجربہ ہو گیا کہ واقعی ہر ڈپارٹمنٹ میں یزید موجود ہے. جو اسلام کا دشمن ہے وہ یزید ہے، وہ یزید کے نقش قدم پہ چلتا ہے. میرے بیٹوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے بڑے بڑے آدھے فٹ کے موبائل لیے ہوئے ہیں، بجائے اس کے آپ کے والدین آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اچھا، وہ جب میں نے اس طرح مخاطب ہوا تو بچی ایسے نہیں لگ گئی کہ ہمیں تو نہیں کہیں گے. میں آپ سے بھی، میری بیٹیوں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے والدین نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں سے کچھ بن کے آؤ،
نہ کہ 1.5 کا موبائل لے کے سارا دن صبح شام چلاتے رہو، نہیں، بلکہ آپ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے جب یہاں پہنچے ہو تو آپ کا ایک ہی کام ہے کہ تعلیم 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 اور تعلیم، بس تربیت تربیت اور تربیت، نیک عمل اور نیک عمل۔ اگر یہاں سے یہ حاصل کر کے گئی، آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، عزیز و اقارب بھی خوش ہوں گے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی جب گئی ہے اتنی دور تو وہاں سے الحمدللہ کچھ بن کے آئی ہے اور وہاں جا کے آپ نے خدمت کر دی ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، اس وقت میں سمجھ رہا تھا مولانا صاحب بھی لیٹ ہو گئے، ایک اور بھی لیٹ ہے، تو شاید میں جلدی آ گیا تھا، چلو ٹھیک ہے، تو میں آخری ایک بات عرض کرنے کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوفہ سے لے کر دمشق میں لے گئے یزید کے دربار میں، حسین پہلے بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے پہ سوار تھا، لیکن حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، کیا ہوتا ہے؟ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں۔ لیکن جب یزید کے دربار میں پہنچے، میں بیچ کی جتنا یہ واقعہ جتنا راستے میں ہوا، میں اس طرف کیونکہ ٹائم مختصر ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچے، دربار لگا ہوا ہے، امام عالی مقام کے سر مبارک رکھا، حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ موجود ہیں، امام زین العابدین اور آپ کے امام عالی مقام کے خاندان کے افراد وہاں موجود ہیں۔ جب یزید بیٹھا نا تخت کے اوپر، بڑے فخر سے ایک لکڑی اٹھا کے وہ اشارہ کرتا ہے، فرمایا دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، یہ کام ہو گئے، آج یہ میری دربار میں کسی کا سر موجود ہے، کوئی قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب یہ بات کی نا، حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری بچیوں یہ آپ کے لیے سننے کا مقام ہے، آپ نے وہاں سے آواز دی، فرمایا یزید خبردار ایسی بات مت کرنا، تو کہتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گئے، اس ظالم یہ دیکھ لینا، اور یزید یہ دیکھ لینا، قیامت تک تیرا نام مٹ جائے گا، میرے بابا کا نام ہر خطبے میں دیا جائے گا، ہر خطیب، ہر عالم، ہر فاضل، ہر مفتی، ہر محدث، ہر مفسر، ہر قرآن کا قاری میرے بابا کا نام لے گا، تیرا نام مل جائے گا۔ اور جب اس یزید پلید نے ایک جناب والا وہ لکڑی امام عالی مقام کے ہوٹھ مبارک پہ لگائی، تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت نعمان بن بشیر، انہوں نے کہا ظالم یہ لکڑی ہٹا دے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قسم رب ذوالجلال کی، ان ہوٹوں پہ میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میرے آقا اس پہ بوسہ لیتے تھے، اور تو یہاں لکڑی مار رہا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس، میں پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب اور پورے اس کے اسٹاف اور اساتذہ، طلباء و طالبات، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال آج کی اس محفل میں آنا ہم سب کا منظور و مقبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم